اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. میں شجاعت علی کریمی ہوں اور میرا موضوع ہے اجتماعی فسادات سے مقابلہ کرنا. اس حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو ہو رہی تھی اور بیان کیا اجتماعی فسادات سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک طریقہ دین کی معرفت کروانا، لوگوں کو آگاہ کرنا اور حق کو پہچانوانا ہے. جس طرح امام باقر کی حدیث ہے کہ لوگوں کی 4 قسمیں ہیں. کچھ لوگ عالم ہیں، امام نے فرمایا عالم کی اطاعت کرو. کچھ لوگ جاہل ہے یعنی کچھ نہیں جانتے، تو فرمایا فعلموہ، اسے تعلیم دینا، اسے معرفت دینا. لیکن کچھ لوگ غافل ہے یعنی جانتے ہیں، ان کے پاس علم ہیں، ابھی بھول چکے ہیں، فراموش کر چکے ہیں اور غفلت کا شکار ہیں، تو انہیں جگانا چاہیے، بیدار کرنا چاہیے. اور اسی طرح کچھ لوگ گمراہ ہیں، راستے کو بھٹک چکے ہیں، تو امام نے فرمایا گمراہ لوگوں کی ہدایت کرنی چاہیے. جنگ جمل میں امیر المومنین نے زبیر کو بلایا اور فرمایا اے زبیر، تم اس لشکر کو میرے سامنے کیوں لے کر آئے ہو؟ کیوں مجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہو؟ امیر المومنین ایک واقعہ اسے یاد دلایا. دیکھو پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر نے جب ہم دونوں کو دیکھا، آپ کی طرف رخ کر کے فرمایا اے زبیر اتحب علیا، تم علی کو چاہتے ہو، تم علی سے محبت کرتے ہو؟ تو زبیر نے کہا ہاں مولا، یا رسول اللہ میں علی کو بہت چاہتا ہوں. اس وقت رسول خدا نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا تقاتلہ، تم علی سے قتال کرو گے، علی سے جنگ کرو گے. تو امیر المومنین نے اسے یاد دلایا. اگر امیر المومنین کی سیرت کو دیکھے، زندگی میں دیکھے، تو آپ لوگوں کو حکم شرعی بھی بیان کرتے تھے، فسادات کو روکنے کی کوشش کرتے تھے. کوفے کی بازار میں جاتے تھے اور فرماتے تھے اے لوگوں، جھوٹ نہیں بولنا اور خراب چیزوں کو، اشیاء کو نہیں چھپانا، اپنے حساب سے بازار کی قیمتوں کو نہیں بڑھانا، اپنے گاہکوں کو خوش رکھنا. امیر المومنین ان کو ربا سے روکتے تھے، جھوٹ سے روکتے تھے، ظلم سے روکتے تھے، ذخیرہ اندوزی سے روکتے تھے، حرام خوری سے روکتے تھے، ناانصافی سے روکتے تھے، اور بار بار ان کو لوگوں کو سمجھاتے تھے. اور سمجھانے کے باوجود اگر دوبارہ فسادات میں غرق ہو جاتے تو آپ ان کو بازار سے بھی نکال دیتے تھے. یہ امیر المومنین کی سیرت ہے. لیکن ایک سوال ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو بار بار سمجھاتے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں، ہدایت نہیں پاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ جس طرح قرآن میں اشارہ ہوا ہے لہم قلوب، ان کے لیے قلوب ہے، لا یفقہون بہا، لیکن حقائق کو درک نہیں کر سکتے ہیں. لہم اعین، آنکھیں ہیں، دیکھ نہیں سکتے، لا یبصرون بہا. آذان، کان ہیں، سن نہیں سکتے. کیا وجہ ہے؟ تو جواب یہ ہے معرفت کی راہ میں بعض اوقات کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ موانع ہیں. ایک معنی محبت کاذب ہے، کاذب محبت. جس طرح پیغمبر نے فرمایا حب کا شیء یعمی و یسم،
تمہاری محبت ایک شے سے تمہیں نابینا بناتی ہے. یعنی انسان جب ایک شے سے ایک چیز سے حد سے زیادہ محبت کرتی ہے تو انسان حق کو اس وقت سننے کے لیے تیار نہیں ہے, حق کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, نہ حق کو سن سکتا ہے نہ حق کو دیکھ سکتا ہے. جس طرح امیر المومنین نے فرمایا عاشا بصرہ, اس محبت نے, کاذب محبت نے, مجازی محبت نے اس کی بینائی کو چھین لیا ہے, اب وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا. جس طرح ہمارے مولا امام حسین نے کربلا میں عمر سعد کو سمجھایا اور کہا عمر سعد میرے خون میں اپنے ہاتھ کو آغشتہ نہ کرنا. عمر سعد نے بہانہ کیا مولا میرے اہل عیال خطرے میں ہیں, تو امام نے فرمایا میں ان کی حفاظت کروں گا, میں ان کی ضمانت کروں گا. کہا میرے باغ کو چھین لیں گے, فرمایا میں آپ کو باغ دے دوں گا. بہانہ کے آخر میں کہا حقیقت یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ مجھے حکومت رئی سے محبت ہے, تو حکومت رئی کی وجہ سے, اس عشق مجازی کی وجہ سے امام کی بات کو, حق کو اس نے قبول نہیں کیا. تو ایک چیز ہے عشق کاذب یا محبت کاذب. دوسری چیز جو معرفت کی راہ میں وہ رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے لجاجت. اللجاجت تفسد الرائے, لجاجت انسان کی رائے کو فاسد کر دیتی ہے. جس طرح مکے میں ابو جہل جا رہا تھا, ایک مرتبہ اس نے رسول خدا کو دیکھا تو ناخواستہ رسول کو سینے سے لگایا, اور اس کے بعد جب متوجہ ہو گئے وہ پیچھے ہٹ گیا. اب سوال کیا لوگوں نے, آپ نے اسے سینے سے لگایا اس کے بعد کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ تو اس نے کہا انی عالم, میں جانتا ہوں, ما یقولو, جو کچھ کہتے ہیں محمد, وہ حق یعنی میں جانتا ہوں پیغمبر رسول ہیں, پیغمبر ہے اللہ کی طرف سے رسول ہے, اور یہ بھی جانتا ہوں میں کہ پیغمبر حق پر ہے, یہ سب کچھ جانتا ہوں, لیکن کیوں پیغمبر کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اس لیے کہ عناد ہے, لجاجت ہے. تو لجاجت انسان کے عقیدے کو, نظریے کو, رائے کو فاسد کر دیتی ہے. تیسری چیز جو انسان کی معرفت کی راہ میں رکاوٹ ہے وہ ہے لمبی آرزوئیں, لمبی تمنائیں. لمبی آرزوؤں کی وجہ سے انسان بعض اوقات اپنی ظاہری بینائی اور باطنی بینائی, جسے ہم چشم بصیرت کہتے ہیں, چشم بصیرت کو بھی کھو دیتا ہے. جس طرح امام نے جب ملاقات کی عبید اللہ خر جوفی سے اور مدد مانگی تو اس نے کہا میں معروف اور مشہور ہونا چاہتا ہوں, قبول نہیں کیا. یا اسی طرح کچھ لوگوں نے امام کی مدد نہیں کی. تو آرزوئیں, تمنائیں, لمبی آرزوؤں کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور خود کو بھی گمراہ کر دیتا ہے اور اپنے معاشرے کو, اپنی قوم کو بھی گمراہ کر دیتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل